بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس ششم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ آج چلتے ہیں ہم صفحہ نمبر 33 پر۔ فرماں رواوں کو دعوت اسلام۔ فرماں روا کہا جاتا ہے حکمران کو، حاکم کو، بادشاہ کو۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی طرف سے چین نصیب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں اور فرماں رواؤں کو خطوط کے ذریعے دین اسلام کی دعوت دی۔ یعنی صلح حدیبیہ تک تو یہ خطرہ موجود تھا کہ کسی وقت بھی قریش مکہ و مدینہ پر بدر و احد اور احزاب کی طرح حملہ کر سکتے ہیں، لیکن اب چونکہ صلح ہو گئی، چین نصیب ہو گیا ان کی طرف سے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست کا ایک دوسرا پہلو سامنے لایا اور آپ نے سینکڑوں خطوط لکھے ارد گرد کے جتنے بھی حکمران تھے، فرما روا تھے، لوگوں پر حکومت کرنے والے تھے، اور ان کو دعوت اسلام دی۔ ان خطوط میں سے چند ایک یہ ہیں۔ قیصر روم کے نام خط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، تم اسلام لاؤ سالم رہو گے۔ اب دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے قیصر روم کے نام خط۔ قیصر روم کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا۔ جیسے ہمارے دور میں آج آپ یوں دیکھ لیں کہ وزیر اعظم ہوتا ہے، ابھی عمران خان ہے، اس سے پہلے شاید حقان عباسی تھا، اس سے پہلے نواز شریف تھا، تو یہ افراد بدلتے رہتے ہیں لیکن وزیر اعظم کا عہدہ برقرار رہتا ہے۔ ایسے روم کا جو حکمران تھا وہ قیصر تھا، اس کے افراد بدلتے رہتے تھے لیکن قیصر کا عہدہ برقرار رہتا تھا، اور اس وقت جو شخص حکمران تھا اس کا نام تھا ہرقل عظیم۔ یہاں فرمایا گیا کہ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، اور اس خط کے اندر اس آیت کو لکھا گیا ہے کہ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ خط لکھیں یا کسی بھی غیر مسلم کے سامنے علیک سلیک کریں تو آپ اس کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو، اور سلامتی کا مستحق وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھے۔ جو غیر مسلم ہے تو وہ سلامتی کا مستحق نہیں جب تک کہ وہ اسلام نہ لے آئے۔ اسی لیے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، تم اسلام لاؤ سالم رہو گے۔ اسلام لاؤ، اللہ تمہیں تمہارا اجر 2 بار دے گا۔ 2 بار اجر کا کیا مطلب؟ 2 بار کا مطلب یہ کہ ایک تو چونکہ پہلے سے وہ عیسائی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھتا تھا، اب وہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان لے آتا تو اس طرح اس کو 2 بار اجر مل جاتا، لیکن یہ تب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے کے آتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لاتا تو 2 اجر ملتے، ایمان نہیں لایا تو اب وہ 1 اجر سے بھی محروم ہے۔ اسی لیے جو اہل کتاب عیسائی اور یہودی مسلمان ہوتے ہیں، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ اور اگر تم نے روح گردانی کی تو تم پر اریسیوں کا بھی گناہ ہوگا۔ اریسیوں یعنی رعایا، جن لوگوں کے اوپر وہ حکومت کرتا ہے، تو یہ اریسیوں کا لفظ بائبل کے اندر موجود ہے، یہ لفظ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ یہاں سے آگے یہ آیت کا ترجمہ ہے آخر تک، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہ بنائیں، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور نہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہم اپنے میں سے کسی کو رب مانیں۔ پس اگر لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک قیصر روم جس کی سلطنت شام تک پھیلی ہوئی تھی، دوسری کسرا ایران۔ کسرا آگے دوبارہ یہ لفظ آ جائے گا، کسرا ایران کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، افراد اس کے بدلتے رہتے تھے۔ قیصر نے انہی دنوں میں ایرانیوں کے خلاف کامیاب جنگ لڑی تھی، وہ اس فتح کی خوشی میں جشن منانے بیت المقدس آیا ہوا تھا۔ اس کو مبارکباد دینے والوں میں سردار مکہ ابو سفیان بھی تھا، جو کہ تجارت کی غرض سے ملک شام میں تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر ہرقل قیصر روم کے دربار میں پہنچے تو ہرقل نے
صورتحال معلوم کرنے کے لیے ابو سفیان کو بلوا لیا۔ ہرقل نے ابو سفیان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متعدد سوالات کیے، یعنی کئی سوالات کیے۔ ابو سفیان نے سوالات کا صحیح جواب دیا۔ ہرقل کو یقین ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، مگر وہ اپنے امراء اور مذہبی پیشواؤں کی مخالفت کے ڈر سے اعلانیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اقرار نہ کر سکا۔ امراء امیر کی جمع ہے، یعنی کہ جو اس کے وزراء تھے، جو مالدار لوگ تھے، جو حکومت میں شریک تھے، ان کی وجہ سے۔ اور مذہبی پیشوا سے مراد یہ ہے کہ چونکہ وہ عیسائی مذہب کا پیرو تھا، تو جو ان کے پوپ تھے، پادری تھے، بشپ تھے، تو یہ ان کے مذہبی پیشواؤں کے نام ہیں۔ تو اگر وہ عیسائیت ترک کر دیتا تو یہ لوگ اس کی مخالفت پہ کھڑے ہو جاتے، اور اس نے کوشش بھی کی تھی، اور ان لوگوں نے بغاوت برپا کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے اس نے اعلانیہ طور پہ یعنی سب کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کیا۔ کسرا ایران کے نام خط۔ کسرا ایران کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا۔ اس وقت ایران پر خسرو پرویز کی حکمرانی تھی، یہ وہاں کا کسرا تھا۔ وہ ایک مغرور شہنشاہ تھا، انتہائی متکبر۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کا مطلب ہوتا ہے نمائندہ، سفیر، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک لے کر اس کے پاس پہنچے، تو اس نے یہ دیکھ کر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اس کے نام سے پہلے لکھا ہوا ہے، خط کو پھاڑ کر پرزے کر دیا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گستاخی کی خبر ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ جیسے اس نے ہمارے خط کے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کے بھی ٹکڑے کر دے گا۔ اس واقعہ کے چند روز بعد ہی اس کے اپنے بیٹے شیر وے نے اسے قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ یہ لفظ شیر وے ہے، اس کو کسی اور طریقے سے نہیں پڑھنا ہے۔ کسرا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے ٹکڑے کیے تو جواباً اللہ پاک نے اس کے بیٹے کو اس پہ مسلط کیا، تو بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، اور اس طرح سلطنت کے بھی ٹکڑے ہو گئے۔ اگلا خط نجاشی کے نام خط۔ حبش عرب کا پڑوسی ملک تھا، جس کو آج کل سوڈان کہتے ہیں۔ اس پر اسمحہ کی حکومت تھی۔ اب یہ اسمحہ حکمران تھا، اور نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا نام ہوتا تھا، جیسے میں نے آپ کو وزیر اعظم کی مثال دی۔ تو اسمحہ یہ اس کے افراد بدلتے رہتے تھے، حکمران کو نجاشی کہتے تھے۔ عرب لوگ اسے نجاشی کہتے تھے۔ اس کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پہنچا تو اس نے اس بابرکت خط کو چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ حبش میں ہی پناہ گزین تھے۔ نجاشی نے ان کو اپنے پاس بلوایا اور اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا۔ یہ شخص مسلمان ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عقیدت نامہ بھیجا۔ نجاشی کا انتقال سن 8 ہجری میں ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی، اور یہ نماز جنازہ غائبانہ طور پہ ادا فرمائی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ نجاشی کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے رکھا تو آپ کو نظر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہ نماز جنازہ ادا کی۔ والی مصر کے نام خط۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مصر کے والی مقوقس کو دعوت نامہ بھیجا۔ مقوقس مصر کے والی، مصر کے حکمران کا نام ہوتا تھا۔ مصر کیسر روم کے تخت تھا، اور مقوقس ہرقل روم کی طرف سے اس ملک کا گورنر مقرر تھا۔ ملک کا سرکاری مذہب عیسائیت تھا۔ مقوقس نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کی، عزت و احترام کے ساتھ انہیں مہمان رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں قیمتی تحائف، غلام، کنیزیں اور خچر بھیجے۔ ایک سفید خچر کا نام دلدل تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی سواری میں استعمال ہوا۔ ایک کنیز کا نام ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرف زوجیت بخشا، یعنی انہیں اپنی بیوی بنایا۔ ان کے بطن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، جو شیر خوارگی ہی میں فوت ہو گئے۔ شیر خوارگی میں یعنی کہ دودھ پینے کے دوران جو 2 سال سے کم عمر ہوتی ہے وہ شیر خوارگی کی عمر ہوتی ہے، اور ایک روایت کے مطابق 18 ماہ کی عمر پائی حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور پھر وہ فوت ہوئے۔ سفارت کے نتائج۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاوہ بھی اور کئی حکمرانوں اور امیروں کو ایسے ہی تبلیغی خطوط ارسال فرمائے. تقریباً 300 یا اس سے زیادہ تاریخ کی کتابوں کے اندر خطوط موجود ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حکمرانوں کو، امیروں کو ارسال فرمائے. ان میں مشرکین کے علاوہ یہود اور نصارہ بھی شامل تھے. نجاشی، مقوقس اور شاہ بحرین منظر بن ساوا کے نام لکھے ہوئے خطوط آج بھی محفوظ ہیں، اور بھی بہت سارے خطوط تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہیں. ان خطوط کے ذریعے کئی حکمران مسلمان ہوئے، ان کی رعایا نے اسلام قبول کیا. عرب اور اس کے ارد گرد کے چھوٹے بڑے ممالک دین اسلام سے آگاہ ہوئے. اس طرح یہ حکمت عملی آئندہ کے لیے ایک وسیع اور طاقتور اسلامی مملکت کا باعث بنی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کے ذریعے دوسرے ممالک حکمرانوں اور ان کی رعایا کو اسلام کی دعوت دی، اور بہت سارے لوگوں نے قبول بھی کی. تو یہ ایک بہترین حکمت عملی اس کو کہا جاتا ہے. اب آتے ہیں جی مشق کی طرف، اور بڑی آسان سی مشق ہے. پہلا سوال ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب تحریر کریں. الف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فرما رواؤں کو تبلیغی خطوط کیوں روانہ کیے؟ تو اس کا جواب بالکل یہی لائن ہے، صرف کیوں کی جگہ آپ لکھ دیں گے دعوت اسلام کے لیے. تو یہ جملہ بن جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف فرما رواؤں کو تبلیغی خطوط دعوت اسلام کے لیے روانہ کیے. با، کیسر روم کے نام لکھے گئے خط کا متن تحریر کریں. اس خط کا نتیجہ کیا برآمد ہوا؟ اس کے لیے ہم کیسر روم کے خط کی طرف چلیں گے. یہاں سے آپ لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے لیں گے اور ہم مسلمان ہیں، یہاں تک آپ سارا یہ خط لکھیں گے، تحریر کریں گے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوا، تو یہ لکھیں گے کہ یہ بالکل آخر میں صفحہ نمبر 33 کے ہرقل کو یقین ہو گیا. یہاں سے لے کے صفحہ نمبر 34 کی پہلی لائن کے اختتام تک یہ اس کا جواب ہو گیا. جیم، حبشہ کے بادشاہ اور والی مصر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط پر کس قسم کے جواب دیے؟ تو اس میں آپ لکھیں گے کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا. یہ سطر آپ جو ہے نا لکھیں گے. والی مصر کے متعلق صفحہ نمبر 35 کی ابتدائی سطر لکھیں گے یہ والی، لیکن اس سے پہلے آپ لکھیں گے والی مصر نے، پھر آگے یہ لائن لکھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں قیمتی تحائف، غلام، کنیزیں اور خچر بھیجے. اور پھر اس کے بعد دال، شاہ ایران نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو سن کر کیا رویہ اختیار کیا اور اس کا کیا انجام ہوا؟ تو اس میں یہ لکھیں گے آپ یہاں سے کہ وہ ایک مغرور شہنشاہ تھا، یہاں سے لے کے یہ تخت پر قبضہ کر لیا، یہاں تک یہ سارا آپ لکھ لیں گے. اب دوسرا سوال ہے جی، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. ہرقل نے صورتحال معلوم کرنے کے لیے کس کو بلوایا؟ تو اس کا جواب ہے با آپشن ابو سفیان. با، کیسر روم جنگ کی فتح کا جشن منانے کہاں آیا ہوا تھا؟ جیم آپشن ہے. جیم، خسرو پرویز کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کون دے کر گئے؟ تو الف آپشن ہے عبداللہ بن حذافہ. دال، نجاشی کا انتقال کب ہوا؟ الف آپشن ہے 8 ہجری. ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ہاتھ والی مصر کو دعوت نامہ بھیجا؟ با آپشن حاتب بن ابی بلتا. اچھا، اب ہے صفحہ نمبر 37. تیسرا سوال، فرمارواؤں کے ناموں کو ان کے ملک کے نام سے ملائیں. خسرو پرویز یہ ملے گا ایران سے، مقوقس یہ ملے گا مصر سے، نجاشی یہ ملے گا حبشہ سے، ہرقل یہ ملے گا روم سے. خالی جگہ پر کریں، یہ آپ نے خود پر کر لینی ہے. اور پانچواں سوال ہے، درست جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیے. ہرقل نے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں متعدد سوالات کیے، غلط. با، عہد نبوت میں ایران پر خسرو کے بیٹے شیروے کی حکمرانی تھی، غلط. جیم، حبش عرب کا پڑوسی ملک ہے، درست. دال، مقوقس کے بھیجے ہوئے خچر کا نام دلدل تھا، درست.
عملی کام طلباء دوست کے نام خط لکھیں جس میں اسے معاشرتی برائیوں سے بچنے کی تلقین کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق اختتام پذیر ہوا۔ آپ نے یہ سوالات و جوابات لکھ کر کاپیوں پر اس کی پکچر نکال کے گروپ میں سینڈ کر لینی ہے۔ آپ نے ہمارے اس سبق کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، کومنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کرنا ہے، اور اگلے سبق تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔